مسنون یہ ہے کہ جب بھی کوئی دعا کی جائے تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی جائے. سورہ فاتحہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعا کا طریقہ سکھایا. اصل مقصود تو دعا تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لیکن پہلی 3 آیتیں حمد، باری تعالیٰ کی حمد کے اوپر مشتمل ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ سب حمد اور بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندگی کا اظہار. اس کے بعد مانگا اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ ایک سنت بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بزرگوں نے یہ کہا بھی ہے کہ جب بھی آدمی کوئی دعا مانگے تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرے اور اس کے بعد نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر دعا مانگے اپنی. یہ جو کہا کہ پہلے تعریف کرے اللہ تعالیٰ کی، حمد کرے، تو یہ دعا کا ایک مقدمہ ہے، دعا کا ایک زیور ہے جو شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی توفیق سے بندہ حمد کی شکل میں پیش کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب میدان حشر میں لوگ برا حال ہوگا، گرمی ہوگی اور سورج سوا نیزے پر آ جائے گا اور لوگوں کے پسینے بہہ رہے ہوں گے، ایسے پسینے بہہ رہے ہوں گے کہ کسی کے ٹخنوں تک آ رہا ہے پسینہ، کسی کا گھٹنوں تک آ رہا ہے، کسی کا، اور انتظار میں ہوں گے لوگ، حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے اس گرمی کی حالت میں. یا اللہ، یعنی کم از کم کچھ آگے معاملہ بڑھے تو صحیح، کوئی حساب و کتاب شروع ہو، آگے چل کر ہمارا فیصلہ ہو، جہاں بھی جانا ہو. کوئی لوگ اس پریشانی میں ہوں گے تو اور مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ سے اور ہمارا یہ کیفیت جو ہے یہ دور ہو جائے ہم سے. نوح علیہ السلام کے بعد جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. آخر میں سارے انبیاء جو ہیں وہ کہیں گے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. ہر ایک اپنی اپنی کہے گا نفسی 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 نفسی، مجھے تو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، میں کیا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش ہوں. آخر میں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور سجدے میں گر جائیں گے. تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ یلہمنی محامدہ، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی حمد و ثنا کے ایسے الفاظ میرے دل میں ڈالیں گے، ایسے الفاظ دل میں ڈالیں گے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے کہے نہیں. اور اس محامد کا واسطہ دے کر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا واسطہ دے کر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست پیش کروں گا. تو وہاں بھی ضرورت تو تھی دعا کی، لیکن پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں ڈالے ایسے محامد، یعنی حمد و ثنا کرنے کے ایسے طریقے جو پہلے کسی کے سمجھ میں نہیں آئے تھے، پھر دعا مانگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے کا ایک اچھا طریقہ، مسنون طریقہ، اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے حمد کرے اللہ تعالیٰ کی. اور اس میں بھی بظاہر یہ راز ہے، اللہ عالم، کہ
جب ہم کوئی اپنی حاجت مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یا اللہ ہمیں روزی دے دے، ہمیں صحت دے دے، ہمیں عافیت دے دے، تو اس میں اگر دیکھا جائے تو ایک تھوڑا سا اللہ بچائے شکوے کا سا پہلو نکلتا ہے. یعنی یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھو تو باوجود اس تکلیف کے جس میں آدمی بندہ دعا مانگ رہا ہے، اس تکلیف کے باوجود سارا جسم اور سارا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے. اس وقت بھی آنکھیں دیکھو، کان دیکھو، اور اپنا جسم کے اعضاء دیکھو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا رزق دیکھو، وغیرہ وغیرہ، ڈوبا ہوا ہے نعمتوں میں. اب کہتا ہے کہ مجھے صحت دے دو، تو اس میں ایک پہلو نکل سکتا تھا شکوے کا کہ مجھے آپ نے بیمار کر رکھا ہے، مجھے آپ نے جو ہے رزق میرا کم ہے، نوکری نہیں مل رہی، تو ایک شکوہ ہوتا نا. تو دعا بہت اچھی چیز ہے، شکوہ بہت خراب چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ بہت اچھی چیز ہے اور بہت مبارک چیز ہے. خوب مانگو اللہ میں سے، چھوٹی بڑی ہر حاجت مانگو. اللہ سے مانگنے میں کبھی تکلف نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کبھی تکلف نہ کرو. یہ بھی نہ سوچو کہ چھوٹی سی چیز کیا مانگو اللہ میں سے. ارے مانگو، چھوٹی ہو بڑی ہو، لیکن شکوہ بری چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ کہ اللہ میں ایسا رہ گیا، میرے اندر یہ کمی رہ گئی، میں بیمار ہو گیا، میری بیماریوں نے مجھے کھا لیا، مجھے تکلیف ہے، مجھے درد ہے، مجھے پریشانی ہے. یہ شکوہ بری بات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت اس کو قرار دیا کہ جب بھی دعا مانگنی ہو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کرو، تاکہ ناشکروں میں نہ لکھا جاؤ. ناشکروں میں نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرو، اس کی تعریف کرو، اس کے صفات کا تذکرہ کرو. وہ جن صفات جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں ان کا تذکرہ کر کے مانگو کہ اللہ آپ نے یوں تو اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں کہ ان کا کوئی حد و حساب نہیں، لیکن میں کمزور بندہ، مجھے یہ صحت بھی عطا فرما دو، مجھے یہ تکلیف بھی دور فرما دیجئے، میرے فلاں حاجت بھی رفع فرما دیجئے. تو پہلے حمد کرو ان نعمتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کرو کہ دو. یہ ہے بندگی کا طریقہ، بندگی کا طریقہ. چنانچہ آپ دیکھو گے اکثر و بیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں نظر آئے گا کہ شروع ہوتی ہے باری تعالیٰ کے حمد سے. اللہم رب السماوات السبع وما اضلت ورب الارضین وما اقلت ورب الشیاطین وما اضلت کل جار من شر اجمعین. تو پہلے اللہ تعالیٰ کے محامد، اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا، پھر حاجت کا مانگنا. تو شکر بڑی عظیم چیز ہے، اور اسی میں شکر ہی کا ایک حصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان، حمد کرنا. اور حمد کرنے کے بعد جو دعا کی جائے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی. کوئی یوں سمجھے الیاذ باللہ کہ پہلے اللہ میاں کی خوشامد کرو پھر مانگو، یہ اللہ تعالیٰ کی شان عطا سے تو یہ بات مناسبت نہیں رکھتی کہ بھئی پہلے ہم تعریف کریں اور جا کے چاپلوسی کریں اور ان کا حمد و ثنا سے دل خوش کریں پھر ہمیں دیں.
ارے وہ تو ہماری حمد و ثنا سے بے نیاز، کوئی ساری مخلوق دنیا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا کرنا چھوڑ دے، اس کی عظمت و جلال میں کوئی کمی نہیں آتی۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ کہا جا رہا ہے حمد کرو؟ پہلے دو باتیں، ایک بات تو میں نے ابھی عرض کی تاکہ ناشکری اور شکوے کا انداز نہ ہو، دعا کے اندر شکوے کا انداز نہ ہو، اپنی عاجزی کا اظہار ہو، اپنی بندگی کا اظہار ہو، شکوے کا نہ ہو۔ تو اس لیے حمد پہلے کر کے وہ شکوے کا جو شائبہ ہے وہ دور کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ اللہ جل جلالہ کے جو تعریف کے کلمات ہیں اس سے اللہ میاں کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، نہ کوئی ان کو مزہ آتا ہے کہ بندہ میری تعریف کرتا رہے۔ وہ تو ہم جیسے لوگ ہیں نا کہ تعریف سے خوش ہوتے ہیں، تعریف کوئی کرتا ہے تو ہمارے دل کو خوشی ہوتی ہے، ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے۔ اس کو نہ حوصلہ بڑھانے کی ضرورت ہے، اس کو نہ تعریف کرانے کی ضرورت ہے، وہ تو بے نیاز ہے اس سے۔ لیکن یہ جو تعریف کے کلمات ہیں، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، یہ بذات خود بڑے عظیم انوار و برکات کے کلمات ہیں۔ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ سبحان اللہ تملأ المیزان، کہ سبحان اللہ جو ہے میزان عمل کو بھر دیتی ہے، یا الحمدللہ جو ہے وہ کائنات کو بھر دیتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ کلمہ میری زبان سے نکلا، 1 سیکنڈ میں ادا ہو گیا، لیکن اس کو جو انوار و برکات عطا ہوئے ہیں ان کی خاصیت یہ ہے، ان انوار و برکات کی خاصیت یہ ہے کہ جو کلمہ انسان زبان سے نکالے گا، حمد کا کلمہ، وہ اس کے لیے برکات کھینچ کر لائے گا، وہ انوار کھینچ کر لائے گا جو ہمیں ابھی پتہ نہیں۔ اتنا تو پتا ہے کہ آسمان و زمین کو بھر دیتا ہے، یہ بتا دیا رسول کے کس طرح بھرتا ہے، کیا اس کی خاصیت ہے، یہ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ وہاں جا کر پتہ لگے گی کہ الحمدللہ کیا چیز تھی اور سبحان اللہ کیا چیز تھی، یہ کیا کلمات تھے۔ یہ کلمات جن انوار کی شکل میں وہاں پر ہمارے سامنے آئیں گے، اس وقت ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ دعا کرنے سے پہلے ان انوار و برکات کو حاصل کر لے جو ان کلمات میں اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھے ہیں۔